نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسانی تاریخ کی یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ موت سے ڈرنے والی قومیں زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتی ہیں۔ ان کو معاشرے میں زندہ رہنے کا مقام اور باوقار زندگی ان کی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ بات ہماری نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کرام کو امت مسلمہ کی اس سماجی بدحالی کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان قریب امت مسلمہ پر تم پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ پوری قومیں تمہیں ایسے کاٹ کھانے کو دوڑیں گی کما تدا لاقلت الی قصاتھا، جیسا کہ کھانے والے لوگ پیالے کی طرف دوڑتے ہیں، ایسے ساری وحشی اقوام، سارے غیر مہذب لوگ تمہیں ختم کرنے کے در پہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات بالکل عجیب تھی، لیکن چونکہ ان کے سامنے ایک اپنی سابقہ تاریخ تھی کہ ہم قلیل بھی تھے اور ہم پر اگر کوئی لشکر چڑھ کر بھی آئے، دوڑ کر ہمیں کھانے کو آئے بھی ہیں، تو ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ آخر اس دن کیا ہم اتنے ہی قلیل ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ پوری دنیا ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس دن تم سمندروں کی جھاگ کی طرح ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اگر ان دو لفظوں کے معنی کو سمجھ لیا جائے تو یہ امت مسلمہ کے عروج و زوال کا پورا فلسفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں بیان فرما دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی جب محبت پیدا ہو جائے اور تم مرنے سے نفرت کرنے لگ جاؤ تو پھر دیکھ لینا قومیں تمہیں کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، تمہیں ختم کرنے کے لیے دوڑے گی۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کی ہم جو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، انتہائی بزدل سے بزدل اقوام بھی آج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں اور ہمارے خلاف ساری دنیا کا کفر متحد ہے۔ ہر جگہ پہ مسلمان مظلوم ہیں، چاہے وہ غزہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی علت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنا مرنے سے زیادہ عزیز ہو چکا ہے۔ ہمیں زندگی جو ہے وہ ہمیں موت سے زیادہ پسند آنے لگ گئی ہے، اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کا حسن ہمیں زیادہ متاثر کرتا ہے، اور ہماری آخرت جتنے بھی بگڑ جائے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ورنہ ہم اپنے اگر اسلاف کو دیکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کسریٰ کے دربار میں گئے تھے تو ان کو کسی بات نے خوف زدہ نہیں کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ شاید تم بھوکے ہو، تمہیں کھانا چاہیے تو کھانا لے لو، اگر تمہیں دنیا کا کوئی راشن یا کچھ اور چیز چاہیے مال لو اور واپس جاؤ، خام خواہ نہ ہمارا خون بہاؤ نہ اپنا خون ضائع کرو۔ تو آگے سے صحابی رسول نے، حضرت عمرو بن سعد نے یا عمرو بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے جب اتنا پیارا آگے سے جواب دیا، اور وہ جواب امت مسلمہ کے مجموعی ضمیر کی، مجموعی حیت کی بہترین عکاسی کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں، ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ احکم الحاکمین کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم دینوں کے جبر سے اسلام کے عدل والے ماحول میں لوگوں کو لانے کے لیے آئے ہیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، ہم دنیا کی تنگیوں سے انسانیت کو دنیا کی وسطوں کی طرف، اسلام کی وسطوں کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کے دل میں جب موت کا خوف نہ ہو اور دنیا کی محبت نہ ہو تو پھر اس طرح وہ کیسر و کسریٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہمیں حکم دیا گیا کہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھو۔ حالانکہ دوسری قوموں میں یہ ترتیب ہے کہ ان کے ہاں ملٹری اور سویلین لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ملٹری کا کام ملک کا دفاع کرنا، ملک کا جو ہے وہ حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور سویلی لوگ آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرہ یہ پورے کا پورا، جیسے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انتم فی الرباط دائمون، تم ہمیشہ کے پہرے دار لوگ ہو، تمہیں چوکس رہنا ہے، تمہاری جو سیلف ڈیفenس ہے، تمہارا جو اپنا معاملہ ہے، تم میں سے ہر شخص ایک فوجی ہے۔ ہر ایک کو اپنی گھر والوں کی، اپنی عزت و آبرو کے دفاع کے لیے اتنا جری اور دلیر ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ اتنا جری ہونا مسلمان کا، اتنا دلیر ہونا، حتیٰ کہ حدیث فقہا نے اس معاملے پورا مسئلہ لکھا کہ یہ لوگ جو اگر من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان ایک جری قوم ہے، بہادر قوم ہے، یہ اپنی عزت، جان، مال، آبرو اور ملک و ملت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ اگر ہم میں یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ ذلت کے بھی جو ہم مناظر مختلف ملکوں میں دیکھتے ہیں
شہید ہونے والے تو کمال کر جاتے ہیں، وہ تو اللہ کی جنتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اصل ذلت ان کے لیے ہوتی ہے جو زندہ رہتے ہوئے اپنے اس قوم کی طرف منسوب ہونے کا طعنہ برداشت کرتے ہیں۔ دنیا ان کے اوپر تھوکتی ہے کہ تمہاری برادری فلاں جگہ قتل ہو رہی ہے اور تم لوگوں نے کیا کیا، تو یہ زندہ رہنے والوں کے لیے ذلت ہوتی ہے، زیادہ ذلت ہوتی ہے جو جرت اور غیرت کے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ والی حقیقی ایمان والی ہمیں جرت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اس دنیا کی بجائے، اس دار الخراب کی بجائے، اس جو جو بقا ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، اس کی ہمارے دلوں میں عزت اور اس کی جو ہے وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔